السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر۔ وہ بچے جو بچپن میں علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں وہ بڑے ہو کر اپنی بزرگی میں زیادہ ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بچپن سے علم حاصل کریں گے تبھی آگے چل کے ہمیں کوئی پوسٹ اچھی ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچپن سے ہمیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے اور بچپن سے ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آگے چل کے ہمارے اچھے دن آئیں گے اور ہماری عزت ہوگی اور ہمیں ایک اچھی پوسٹ ملے گی۔ السلام علیکم رازیہ اپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رازیہ اپا کلاس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالقرآن فإنه الشفاء النعف والدواء المبارك وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ تم پر ضروری ہے، قرآن ضروری ہے، چونکہ قرآن شفیع ہے اور نافع ہے اور پربرکت دوا ہے۔ جو انسان اس سے متمسک رہے گا یعنی قرآن مجید سے جڑا رہے گا اس کا قرآن محافظ ہوگا یعنی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے یعنی قرآن مجید کے کہنے پر عمل کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو قرآن مجید اس کو نجات بخشتا ہے۔ بچوں اس حدیث میں پیغمبر نے ہمارے لیے کتنا بہترین چیز فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ ہم پر ضروری ہے قرآن کو جاننا، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو پڑھنا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہمارے لیے شفیع ہے۔ شفیع مطلب کیا؟ شفاعت کرنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے پہلے کہ باقی جتنے بھی دروس ہوئے ہیں ہر دروس میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو ہر دروس سے میں نے آپ کو حدیث کے ذریعے اور بھی کئی ایسے واقعات بتائے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ قرآن مجید شفاعت کرنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو قرآن مجید اگر ہم اس پر عمل کریں گے دنیا میں بھی ہمارے لیے شفاعت ہوگا اور آخرت میں بھی، جیسے کہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ صراط مستقیم ہے، غلط راستے پہ مت جاؤ، برے راستے پر مت جاؤ۔ اگر ہم قرآن کے کہنے پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بخیر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بخیر ہوگی اور یہ قیامت میں ہمارے لیے نجات بخشنے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نافع ہے۔ نافع مطلب کیا؟ فائدہ پہنچانے والا۔ قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والا یعنی نفع بخشنے والا قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے دیکھا آپ نے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے مثلا قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا اگر تم ہمارے کہنے پر عمل کرو گے یعنی نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے تو ہم تم کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تو آخرت کا فائدہ ہو گیا، لیکن اگر ہم لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں تو سائنس کے اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اور کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے؟ اسلام نے جو تمام چیزیں ہمارے لیے قرار دی ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے، نہ کہ بس یوں ہی جیسے اکثر دیکھا ہے میں نے، لوگ نماز کو بہت کمتا سمجھتے ہیں، من میں آیا تو پڑھ لیا ورنہ نہیں پڑھے۔ لوگ مانا کرتے ہیں ہماری طبیعت نہیں صحیح ہے، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ نہیں، اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا کسی بھی صورت میں۔ اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹے لیٹے اگر ہم نہیں ہل سکتے ڈل سکتے ہیں تو ہم اشارے سے پڑھیں، یعنی کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کتنا بڑا ظلم کیا، کتنا جبر کیا ہے، تو
اللہ نے ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے چیزیں قرار دی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اور بہت سارے روایات کے ذریعے شوق دلایا ہے کہ اگر میرے بندو تم یہ کرو گے تو میں تم کو یہ دوں گا، اے میرے بندو اگر تم یہ کرو گے تو میں تم کو جنت دوں گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جیسے پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہے اور نہیں بچہ پڑھ رہا ہے، تو جو چیز بچے کو پسند ہوتی ہے، مثلاً ٹوائز ہے، چاکلیٹس ہیں، تو ماں اس کو یا والدین ماں باپ دونوں اس کو رغبت دلاتے ہیں کہ بچہ بیٹا آپ اگر پڑھو گے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گا، تو بچہ اور شوق سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز جس کا نام ہے جنت، جنت کو شوق دلایا کہ میرے بندو اگر تم نماز اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اور اس نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھا تو خدا کی خدائی میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی یا خدا کی بندگی نہیں انجام دی تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی، اور اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو ہمیں جنت بھی ملے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی بہترین چیز جس کا نام ہے جنت وہ رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ تو قرآن شفیع ہے یعنی شفاعت کرنے والا ہے، اور نافع ہے یعنی نفع بخشنے والا، فائدہ پہنچانے والا، اس کے بعد پر برکت دوا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ ہم دین کے نام پر اسلام تو قبول کیا ہم نے، مسلمان تو ہیں، لیکن بس ایک رسمی ہو چکا ہے ہر چیز، تو اس بنا پر ہمارے وہاں سے برکت بھی اٹھ گئی ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، تمہارے مال میں برکت دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ اس کے بعد جو اس سے متمسک رہے گا یعنی جڑا رہے گا، نہ کہ بس رسمی طور پر میں رمضان میں قرآن پڑھ لیا، کوئی مر گیا تو ایک پارہ پڑھ لیا، ایک سورہ پڑھ لیا، رسمی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے بلکہ ہمیشہ سے اپنے فائدے کے لیے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور کلام ہی نہیں، اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جیسے ہم کسی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں قرآن مجید اگر پڑھتے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ٹینشن ہوتا ہے، جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سب دور ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، اور اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے، بہت ہیپی ہم فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوست ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ اگر اپنے دوست کو آپ اپنی پریشانی بتاؤ گے تو ایک نہ ایک دن جب تک آپ کا دوست ہے تب تک آپ کی پریشانی دور کرے گا اور آپ کے راز کو چھپائے رہے گا، لیکن جس دن خدا نخواستہ اس سے جھگڑا ہوا اور وہ دونوں درمیان ناراضگی ہوئی تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کے راز کو فاش کر دے گا۔ لیکن سب سے بہترین جو رازدار ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ تو اگر ہم پریشان ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کلام کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کسی کے سامنے ہمارے راز کو فاش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اور وہ قرآن مجید کیا ہے؟ اگر جو انسان اس سے متمسک رہے گا اس کا وہ محافظ ہے۔ محافظ مطلب کیا؟ حفاظت کرنے والا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ جی تو جی اسی طرح سے اللہ نے اگر یہ ایک باڈی گارڈ اس کے لیے رکھتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، جو اس سے جڑا رہے، تو کوئی اگر سوچیں اگر قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ نے کتنا بڑا باڈی گارڈ رکھا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی پیروی کرتا ہے یعنی اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کو نجات بخشے گا۔ اگر ہم قرآن کے سارے حکم پر، سارے کہنے پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں تمام برائیوں سے چھڑائے رہے گا اور ہمیں نجات دلائے گا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سورہ ہے وہ ہے سورہ مطففین۔ کل ہم نے سورہ کون سا سورہ پڑھا تھا؟ انشقاق، ٹھیک ہے۔ انشقاق آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہے، جی سورہ انشقاق کی، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد ہے سورہ مطففین۔ آپ لوگ اپنے اپنے قرآن کو کھول لیں۔ سورہ ہے مطففین۔ مطففین کا معنی ہے کم تولنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا
جو تاجر ہوتا ہے، تاجر مطلب کیا؟ تجارت کرنے والا. اب چاہے وہ کوئی بھی چیز فروخت کرتا ہو، کوئی بھی چیز بیچتا ہو، جیسے مثلاً گیہوں، چاول، کوئی بھی چیز، تو اس میں جو کمی کرتا ہے جب وہ بیچتا ہے، تو مثلاً 1 کلو ہے تو اور 1 کلو درمیان وہ کم کر کے بیچتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے وہ متوففین، مطلب کم فروش، کم بیچنے والا، کم تولنے والا. اس کے بارے میں پہلے ہم جانیں گے کہ یہ سورہ پڑھنے کا پہلے فائدہ کیا ہے اور اس کی شان نزول کیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے. تو آپا اس کا سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نمبر بیٹا میرے پاس قرآن جو ہے 83. سورہ نمبر 83 ہے، دیکھتے ہیں آپ. تو اوکے اوکے آپا، جزاک اللہ. اوکے. تو اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ متففین پڑھے، خدا اسے قیامت میں خالص شراب سے جو کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے، قیامت میں سیراب کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسی چیز ہے جس کا نام ہے شراب، جو اللہ نے اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ متففین کو پڑھے گا تو پروردگار عالم قیامت کے دن، روز قیامت، سارے کے سارے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اتنی زیادہ بھوک پیاس ہوگی کہ لوگ تڑپیں گے، بے چین ہوں گے. تو اس وقت پروردگار عالم ایک ایسی چیز عطا کرے گا جس کا نام ہے شراب، اور جو انسان اس سورہ کو پڑھے گا اس کو ایسی شراب میسر کرے گا جو کہ کسی کو میسر آج تک نہیں ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز پینے کی اسے عطا کرے گا جس سے وہ سیراب ہو جائے گا، یعنی کبھی پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہیں، یعنی پیاس محسوس نہیں کرے گا. ایسی چیز پروردگار عالم اسے عطا کرے گا. پھر دوسری حدیث میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ جو شخص اپنی فریضہ نمازوں میں یعنی واجب نمازوں میں سورہ متففین پڑھے، خدا قیامت میں اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کیا رکھے گا؟ جو انسان سورہ متففین کو اپنے واجب نماز میں پڑھے گا، پروردگار عالم قیامت میں اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. نہ جہنم کی آگ اسے دیکھے گی، یعنی جہنم کی جو آگ ہے، نہ اس جہنم کی جتنی بھی آگ ہے وہ اس کی طرف نہ دیکھے گی، اور نہ یہ انسان جو سورہ متففین کو پڑھتا ہے، نہ وہ انسان جہنم کی آگ کو دیکھے گا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا، یعنی اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا. سورہ متففین پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں. پھر اس کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن عباس کون تھے؟ آپ لوگ کو یاد ہے؟ ویری گڈ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. ابن عباس حدیث یہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام جس وقت پیغمبر اسلام مدینے میں داخل ہوئے، مکہ سے مدینہ پیغمبر نے ہجرت کی، آپ کو پتا ہے نا، پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہا کرتے تھے. پھر جب دشمنوں کا ان کے اوپر خوف طاری ہوا اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے پروردگار عالم کے حکم سے مکہ پیغمبر نے چھوڑا اور مدینے کی طرف چلے گئے. تو جس وقت پیغمبر اکرم مدینے میں داخل ہوئے تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو جب کوئی چیز کسی کو بیچتے تھے تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز لیں گے، مثلا دال ہے، چاول وغیرہ وغیرہ، تو جب ہمیں دکاندار دیتا ہے اسے تول کر دیتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ترازو جسے کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے ترازو. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. تو وہ ترازو کے ذریعے ہمیں تول کر دیتا ہے. تو پیغمبر جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کم تولنے کے مرض میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ لوگ کو جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو بہت کم تول کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے. تو خدا نے ان آیتوں کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ سورہ متففین کو نازل کیا.
اور انہوں نے قبول کیا اور کم تولنا ختم کر دیا۔ پھر سے آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ یہاں غور سے سنیں۔ اور سلام پیام بچوں شروع میں ہو چکا ہے، اگر کسی کو کرنا ہے تو آخر میں کیجیے، کیونکہ درمیان میں اگر کرتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سورہ کی شان نزول کیا ہے۔ اپنے اپنے مائک کو میوٹ کیجیے، ٹھیک۔ اس سورہ کی شان نزول کو میں ایک دفعہ پھر سے بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بیچ میں کسی نے کچھ آواز کیا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ کے شان نزول میں ملتا ہے کہ ابن عباس جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کم تولتے ہیں، کم چیزیں تول کر فروخت کرتے ہیں۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام پر یہ سورہ نازل کیا اور پیغمبر نے انہیں لوگوں کے درمیان پڑھ کر سنایا۔ جب لوگوں کے درمیان پڑھ کر سنایا تو لوگ پھر جو ہے اپنے اس کام سے باز ہے اور انہوں نے کم تولنا چھوڑ دیا۔ پھر دوسری روایت میں ملتا ہے کہ بہت سے اہل مدینہ تاجر تھے، یعنی جو اہل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینے میں رہنے والے۔ جی ویری گڈ۔ مدینے کے رہنے والے کیا تھے؟ تاجر تھے۔ تاجر مطلب کیا؟ تجارت کرنے والے، تجارت یعنی بزنس کرنے والے۔ ویری گڈ، بزنس مین۔ اب وہ چاہے چھوٹا سا چھوٹا بزنس ہو، چاہے وہ بڑا سا بڑا بزنس ہو، تو اسے کہا جاتا ہے تاجر۔ اور یہ تاجر کیا تھے؟ کم تولنے کے عادی تھے۔ مطلب کیا کہ جب وہ کسی سے کوئی سامان لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے۔ جیسے ہم اپنے دیکھا ہوگا، ہم دکان پہ جب جاتے ہیں سامان لینے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کتنا دے رہے ہو، تھوڑا سا اور ڈالو نا، تھوڑا اور زیادہ کر کے دو۔ تو جب سامنے والا وہ چیز لیتا تھا تو کہتا تھا کہ اور مجھے زیادہ دو، لیکن جب وہ دوسروں کو بیچتا تھا تو مثلا 1 کلو ہے تو 1 کلو میں 10 گرام 20 گرام 100 گرام وہ کم تولتا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ یہ کام کرتے تھے اور اس چیز کے عادی ہو گئے تھے۔ عادی مطلب کیا؟ مطلب ان کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ بہت سے حرام کام کرتے تھے۔ یہ کام کرتے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے حرام کام کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ آیتیں اہل مدینہ کو سنائی۔ کون سی آیتیں؟ سورہ مطففین کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ چیزیں آپ مجھے تعلیم کیجیے۔ تو پیغمبر نے 5 چیزیں ان کے درمیان پڑھ کے بتائی کہ 5 چیزوں کے مقابلے میں یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں، آپ بیان کیجیے، عرض کیجیے۔ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا 5 چیزوں کے مقابلے میں یہ چیزیں ہیں کہ کسی قوم نے عہد شکنی نہیں کی۔ عہد شکنی مطلب کیا؟ عہد کو نہیں توڑا، عہد توڑنا۔ مثلا ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم فلاں وقت آپ سے ملاقات کریں گے، تو ہم نے اس وقت ان سے ملاقات نہیں کی، تو کیا ہو گیا؟ عہد شکنی مطلب کیا؟ عہد کو توڑنا۔ مگر یہ کہ خدا نے اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے کسی سے کیا ہوا وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں؟ ہمارے دشمن کو ہمارے اوپر حاوی کر دیتا ہے، یعنی ہمارے دشمن ہم پر ہمارے لیے پریشانیاں بچھاتا ہے، پریشانیاں ہم پہ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کسی جمعیت نے حکم خدا کے خلاف حکم نہیں دیا، یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے خلاف کوئی چیز حکم دیتا ہے تو مگر یہ کہ ان میں فقر و فاقہ زیادہ ہو گیا۔ مثلا اگر کوئی انسان ہے اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو بہکاتا ہے یا خود اللہ کے حکم کے خلاف وہ عمل کرتا ہے، مثلا فار ایگزامپل اللہ نے جو ہم پر واجبات انجام دیا ہے ہم وہ اس پر عمل نہ کریں اور دوسروں کو بھی بھڑکائیں کہ تم اس پر عمل نہ کرو، چھوڑو، کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے کون دیکھا ہے جنت اور جہنم، کہ جو جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ ان کے درمیان فقر و فاقہ جیسی، مطلب کیا؟ فقیری ان کے درمیان زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ ان کو فقیر کر دیتا ہے۔
پھر کسی ملت کے درمیان فحاشی اور برائیاں ظاہر نہیں ہوئی مگر یہ کہ موت کا وقوع ان میں زیادہ ہو گیا. مطلب کیا کہ کسی قوم کے درمیان فحاشی مطلب برائیاں اگر ظاہر نہیں ہوتی ہے، مثلا ہم لوگ ہیں اگر برائیاں کرتے ہیں، برائیاں کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتی ہے، موت ہمیں بہت جلدی ہمیں آئے گی. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہے بہت لمبی لمبی عمر جیا کرتے، مثلا کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال تک بھی جاتا تھا، یا کوئی 100 کے بھی اوپر. لیکن آج کا جو زمانہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 60-70 بھی نہیں گزرتا ہے انسان مر جاتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جوانوں کی موت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ. یعنی انسان جتنا زیادہ گناہ میں ملوث رہے گا، جتنا زیادہ گناہ کرے گا، اتنی ہی جلدی اس کی موت آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کسی قوم نے کم نہیں تولا مگر یہ کہ اس کی زراعت ختم ہو گئی. اگر کوئی انسان مثلا یہ ہم لوگ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم آئندہ میں چل کر بزنس کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کا ہم بزنس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ پروفٹ حاصل کریں، مثلا 10 روپے کی چیز ہے اور ہم چاہیں کہ اس کو 100 روپے اس میں سے ہم کمائیں، تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زراعت یہ کسی انسان کو کم تول کر دیتا ہے تو اس کی زراعت ختم ہو جاتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو تاجر ہوتا ہے، یا اسی طرح سے جو کسان مثلاً ہوتا ہے. ایک انسان ہے اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں گیہوں اگاتا ہے، گیہوں بوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو 1 کلو مثلاً فروخت کیا تو 1 کلو کے درمیان اس نے اور کم کر کے بیچا تو اللہ اس کی زراعت کو ختم کر دیتا ہے. یہ بات صرف کسان کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے. اگر ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز کی تجارت کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اس میں کوئی چیز کمی یا زیادتی کی تو وہ بزنس ہمارا کیا ہو جائے گا؟ لاس ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ جو اسلام نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ تم تجارت کرو، ہم اسی طرح سے اس پر عمل کریں اور اس کو اسی طرح سے انجام دیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں، وہاں پر فائدہ نہیں بلکہ ہمیں نقصان حاصل ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا جی کہ آپا. سورہ کا نازل ہونے کا فائدہ کیا ہے، کیوں نازل ہوا؟ ٹھیک، اوکے. اب ہم چلیں انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے. اوکے، آپ لوگ آمادہ ہیں؟ سورہ مطففین. جی. سورہ مطففین آیت نمبر سورہ نمبر 83 ہے. کھول لیجیے آپ لوگ جلدی سے. آپا کون سا پارا؟ 30 پارے بیٹا، 30 پارے میں سورہ نمبر 83. ملا آپ لوگوں کو؟ جی. جی آپا مل گیا. شروع کریں. جی. جی آپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو یا زبر وی. دیکھیں یہاں پر ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے اس طرح سے وے. ٹھیک ہے، یہ وے ساؤنڈ جو ہوتا ہے اردو ساؤنڈ ہے، لیکن ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں یہ ساؤنڈ آئے گا واو یا زبر وی. ٹھیک ہے، ہم نے ایسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر یا ساکن ہو اور واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یا کا ساؤنڈ اور واو کا ساؤنڈ بالکل سافٹ آئے گا، مثلا ایسے آئے گا وئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے لام کے اوپر دیکھیں یہاں تنوین ہے. کون سی تنوین ہے؟ تنوین کسی کو یاد ہے؟ تنوین رف. ویری گڈ، تنوین رف. 2 پیش ہوگا تو تنوین رف. ٹھیک ہے، اب اس تنوین رف کو ہم اس کے بعد والا جو حرف لام ہے اس میں ہمیں ادغام کرنا یعنی ملانا ہے. اس کو ایسے ہم پڑھیں گے اس وقت لام 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 2 پیش لل وی لل. پھر اس کے بعد لام لام زیر لل میں پیش مو تو فا زبر توف متوف فا زیر فی فا یا زیر فی. یہاں پہ دیکھیں ایک جگہ کے یہ پہلے والے فا کے نیچے صرف زیر ہے
تو اسے ہمیں جلدی پڑھنا ہے، لیکن جو اس کے بعد والا فا ہے اور اس کے ساتھ یا آ گیا ہے اور پھر اس کے اوپر زیر ہے، اس کے نیچے زیر ہے سوری، تو اسے ہمیں کھینچنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. فا زیر فی، فا یا زیر فی، للمطففی، پہلے والے فا کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، دوسرے والے فا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. نون زبر نا، للمطففین. اب یہاں پر آیت چونکہ آ گئی ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، للمطففین، ویل للمطففین، مطلب کیا؟ ویل ہو، ویل مطلب کیا؟ لعنت ہو، کس کو؟ جو کم تول کر بیچتے ہیں، لعنت ہو ان پر جو انسان کم تول کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر دی، الذی، نون زبر نا، الذین، الف زیری، زال کیا زبر ذک، اذک، تا الف زبر تا، اذک تا، لام واو پیش لو، اذک تالو، الذین اذک تالو، عین زبر ع، لام نون زبر لن، علن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، على الناس، الذين إذا اكتالوا على الناس، یا سین زبر یس، تا واو زبر تو، یستو، فا واو پیش فو، یستوفو، نون زبر نا، یستوفون، آگے آیت یستوفون، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. پھر سے پہلی آیت سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آیت نمبر 3، واو زبر وا، الف زیر ای، وَإِ، زال الف زبر ذا، وَإِ ذا، کیف الف زبر کیا، لام واو پیش لو، کالو، ہا میم پیش ہم، وَإِذَا كَالُوهُمْ، الف واو زبر او، واو زبر وا، زا زبر زا، وزا، نون واو پیش نو، او وزنو، ہا میم پیش ہم، وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوهم، یا خوا پیش یخ، سین زیر سی، یخ سین، را واو پیش رو، نون زبر نا، یخ سیرون. آیت آ گئی ہے، ہم اسٹاپ کریں گے، ایسے پڑھا جائے گا، یخسرون. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. پھر سے ہم پڑھتے ہیں شروع سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. آیت نمبر 4، الف زبر آ، لام الف زبر لا، الا، یا زبر یا، ذا نون پیش ذن، یا ذن، نون پیش نو، الا یذن، الف پیش ہو. یہاں پر دیکھیں الف کے بعد جو واو آیا ہے وہ واو نہیں پڑھنا ہے، الف پیش ہو، لام الف مزبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کیا زبر کیا، اولئک، الا یظن اولئک، الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ہا میم پیش ہم، انہم، میم با زبر مب، عین واو پیش او، مبعو، ثا واو پیش ثو، مبعوثو، نون زبر نا، مبعوثون. آیت آ گئی ہے، اسٹاپ کریں گے، مبعوثون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ایسے پڑھنا ہے بچوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. آیت نمبر 5، لام زیر لی، یا واو زبر یو، لیو، میم دو زیر من، لیومن، عین زبر ع، ذا یا زیر ذی، عذی، میم دو زیر من، عظیمن. آیت آ گئی، اسٹاپ کریں گے، ایسے پڑھنا ہے، عظیم، میم سائلنٹ ہو جائے گا اس وقت، لیومن عظیم.
اب ہم آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ آہستہ آہستہ دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. آیت نمبر 6. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، یا زبر یا، قوف واو پیش قو، یقو، میم نون پیش من، یوم یقومن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، ناسو، یوم یقوم الناس، لام زیر لی، را با زبر رب، لرب، با لام زیر بل، لرب بل، عین الف زبر ع، لام زبر لا، اعلى، میم یا زیر می، اعلمی، نون زبر نا، اعلمین. اسٹاپ کریں گے اعلمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیت نمبر 7. کاف لام زبر کل، لام الف مد زبر لا، کلا، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، کلا ان، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با لام زبر بل، کتابل، فا جیم پیش فوج، جیم الف زبر جا، فجا، را زیر ری، کلا ان کتاب الفجار، لام زبر لا، فا یا زیر فی، لفی، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، نون دو زیر نن، سجین. اسٹاپ کریں گے سجین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. آیت نمبر 8. واو زبر وا، میم الف ما زبر ما، وما، الف دال زبر اد، را الف زبر را، ادرا، کاف زبر کا، وما ادراک، میم الف زبر ما، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، نون دو پیش نون، سجین. اسٹاپ کریں گے سجین. وما ادراک ما سجین، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با میم دو پیش بم، کتاب، میم را زبر مر، قوف واو پیش قو، مرقو، میم دو پیش من، مرقوم. اسٹاپ کریں گے مرقوم. کتاب مرقوم. آیت نمبر 10. واو یا زبر وئی، لام یا دو پیش لوئی. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے، لام یا دو پیش لوئی، وئی لوئی. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال دو زیر زن، یوم ایذن، ویل یوم ایذن، لام لام زیر لل، میم پیش مو، للمو، کاف زال زبر کز، للمکز، زال زیر زی، للمکزی، با یا زیر بی، نون زبرنا، للمکذبین. اسٹاپ کریں گے للمکذبین. اب یہاں پر دیکھیں، میں نے ابھی جو پڑھا ہے یومئذ، ایک اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر اسے ہم زال کو لام میں ملائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا زال لام دو زیر ذل، یومئذ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پوری آیت ہم آپ کو ایسے پڑھ کے سناتی ہوں میں. ویل یومئذ للمکذبین. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 1 to 10 آپ لوگ اور سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم. आपा हमें सूर्य की तिलावत करके सुनाए। आज नहीं, वक्त नहीं है। आज जो है हमने आपको 10 आयत पढ़ के सुनाया है, तो इस 10 आयत की आपको प्रैक्टिस करना है बेहतरीन तरीके से। ये सूरा इंशाल्लाह हम कल सुनेंगे। जी आपा। कल सूरा इंशिकाक मैंने आप लोगों को पूरा फिनिश करा दिया था। कोई एक इस सूरे को मुझे पढ़ के सुना दे। मैं सुनाऊं? बस एक इंसान, मैं क्योंकि वक्त सुनाऊं? नहीं है। मैं सुनाऊं? सुनाए समी हसन। आपा हम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउ शक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها إنك كادح إلى ربك. देखिए फिर से पढ़ें। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन। يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه पढ़ें। فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم. वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी चूंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल सुनेंगे आप लोगों से। ओके, आप लोग की अब क्लास दिनियात क्लास का वक्त हो चुका है। आप लोग दिनियात के लिए आमादा हो जाएं। शमीम आपा अपनी क्लास का आगाज कीजिए। खुदाफिज आपा, जज़ाकल्लाह। खुदाफिज आपा। खुदाफिज आपा, जज़ाकल्लाह। शमीम आपा। अस्सलामुअलैकुम शमीम आपा। अस्सलामुअलैकुम शमीम आपा। सलाम। चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करें। बुनियाद की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी आपा। आज आप कैसी हैं? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक है? जी जी ओके जी आपा अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपकी दुआएं। जी। आज हमारा टॉपिक है तयम्मुम। ओके, आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए। आपा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग आज का टॉपिक है हमारा तयम्मुम, और आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों। आ रही आवाज? जी आवाज आ रही है। जी चलिए आप सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए। आवाज आ रही है। जी, आज का टॉपिक है हमारा तयम्मुम।
آج ہم سیکھیں گے تیمم کیا ہے اور تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. اوکے. جی. تیمم 7 مقام ایسے ہیں جہاں پر وضو یا غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے. وہ کون سے 7 مقام ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. فرسٹ، پہلا، وضو یا غسل کے لیے پانی ملنا ممکن نہ ہو، یعنی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے دیر ہو رہی ہے اور پانی ملنا ممکن ہی نہ ہو، مطلب کوئی امید نہیں ہے کہ کہیں سے ہمیں پانی مل جائے گا. سیکنڈ، جہاں پانی تک رسائی ممکن نہ ہو، یعنی دور 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 تک کے پانی ملنا ممکن ہی نہ ہو. تھرڈ، جہاں پانی کا استعمال مضر ہو. فورتھ، جہاں پیاس کا خطرہ ہو. ففتھ، جہاں پانی کو نجاست کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. چھٹا، پانی برتن کا استعمال حرام ہو. اور ساتواں، جب وقت تنگ ہو. یہ 7 پوائنٹ ہے جہاں ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے اور نجاست کو دور کرنا بھی ہے، اور وضو کس طرح کریں گے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہم، اور اگر ہمارے ہاتھ میں کہیں زخم ہو جاتا ہے، اعضائے وضو کے پارٹس میں اگر کہیں زیادہ ہم کو گہرا زخم ہے جس کے پانی لگنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوگی، تو ایسے حالات میں ہمیں تیمم کرنا چاہیے. اوکے. جی. تیمم کا طریقہ ہم آپ کو ایسے لائف نہیں بتا سکتے ہیں، سب وہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں صرف آپ لوگوں کو اورلی بتانا ہے. اوکے. جی. تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ تیمم میں 4 چیزیں واجب ہے. اوکے. تیمم میں 4 چیزیں واجب ہے. فرسٹ، نیت. جس طرح سے ہم وضو میں نیت کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں تیمم کی بھی نیت کرنا ہے. اوکے. سیکنڈ، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر مٹی پر کس طرح سے ہاتھ مٹی پر یا پتھر پر مارنا ہے. تھرڈ، دونوں ہتھیلیوں کو تمام پیشانی اور اس کی دونوں طرف پھیرنا ہے. اوکے. اور یعنی جہاں پر بال ہمارے یہاں جہاں اگتے ہیں وہاں سے ہمیں لے کر دونوں کی طرف کی بھووں اور ناک پر آخری تک حصے تک کی ہتھیلیوں کو پھیرنا ہے. اوکے. فورتھ، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر پھیرنا ہے. تیمم ویسے سبھی کو آتا ہے کرنا. آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں بتا سکتا ہے بچوں تیمم کا طریقہ؟ کسی کو آتا ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ لائیو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کے بال دکھ جائیں گے، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے. اوکے. جی کوئی جینٹس ہی بتا سکتا ہے. سمی حسن آپ بتا سکتے بیٹا؟ آپ ہم بتائیں. جی سمی حسن. کون؟ ختیجہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ ہم بتائیں. قاسم. نام کے ساتھ کون آواز دے رہا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے ہم بتائیں؟ بول رہے ہیں. قاسم. جی قاسم بتائیے. جی قاسم آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو بتائیں. پہلے ہمیں قاسم آواز نہیں آ رہی ہے قاسم ہمیں آپ کی. ہاں قاسم ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ سب لوگ یوٹیوب پہ وہ کافی ویڈیو ممکن تو آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس طرح سے ہاتھ مارنا ہے مٹی پر. اوکے. چلیے اور کہ کیا شرائط ہے. یہ تیمم ہو گیا ہے، بہت ایزی ہے تیمم کرنا. اوکے.
اور ابھی چلیے ہم آپ لوگوں کو وضو بتاتے ہیں، وضو کے شرائط وضو، وضو کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اوکے چلیے شرائط وضو. وضو صحیح ہونے کے شرائط ہیں: پانی پاک ہو، جس پانی سے ہم وضو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پانی ہمارا پاک ہونا چاہیے. پانی مطلق ہو، مضاف نہیں، یعنی پانی مطلق ہم نے پڑھا چکا تھا پہلے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں، مطلق اور مضاف کے بارے میں پڑھا چکا تھا. کسی کو پتا ہے پانی مطلق ہو یعنی؟ جی آپا. خدیجہ آپ بتائیے. یعنی پانی میں کچھ ملاوا نہ ہو، ایک دم صاف پانی ہو. ویری گڈ. مضاف یعنی جیسے کہ ناریل پانی ہو گیا، اور پانی میں جیسے کوئی شکر کی ملاوٹ کر دے یا نمک کی ملاوٹ کر دے، کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں. نہیں آپا، وہ پانی پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے. نہیں، اس پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے. آپا جی. جیسے گلاب کا پانی. ہاں جی، تو ہم وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. اور پانی اور جگہ مباح ہو، پانی کا برتن مباح ہو، یعنی اگر پانی جس برتن میں ہے مباح ہو یعنی چوری کا یا مالک کی اجازت کے بغیر نہ ہو. جس کا برتن ہے ہمیں اس کی اجازت لینا چاہیے. کیا یہ اس پانی سے ہم اس پانی میں جو اس برتن میں جو پانی ہے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، یا جس ہم جگہ پہ وضو کر رہے ہیں وہ جگہ اس سے اجازت لے کر ہمیں وضو کرنا ہے. اوکے. پانی کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو، سونے یا چاندی کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، تو وہ پانی سے ہمیں نہیں کرنا ہے وضو. وضو کے اعضاء پاک ہو، یعنی وضو کے جو بھی ہمارے پارٹس ہیں وہ ہمارے پاک ہونا چاہیے. وضو اور نماز کے لیے وقت کافی ہو، یعنی ہمیں وضو کرنے میں اگر لیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں پہلے ہم اس حالت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. اوکے. وضو قربتاً اللہ، ہم کس کے لیے کرتے ہیں وضو؟ صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دیا جائے. وضو ترتیب سے ہو، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ وضو ہو، یہ نہیں کہ پہلے ہم نے منہ دھو لیا اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ہاتھ دھو لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ وضو کرنا ہے، ترتیب سے وضو کرنا ہے. وضو کے افعال بلا فاصلے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، یعنی وضو کرتے کرتے ہم کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، ہم ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں اچھے سے، زیادہ مطلب اس میں وقت نہیں لگنا چاہیے. وضو کرنے کے درمیان ہمیں کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے، مطلب زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. وضو خود بنائے، دوسروں کی مدد نہ لے، جیسے کہ آپ بچے آپا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کا ویڈیو بھی اسٹاپ ہو گیا اور آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپا ختیجہ جی جی آواز آ رہی ہے ختیجہ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ابھی آپ کی آواز آئی ہے آپا. آواز کلیئرلی آ رہی ہے. ہماری آواز آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا لاسٹ پوائنٹ کیا کہا تھا ہم نے؟ کہاں سے ہماری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپا وضو خود بنائے، وہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ تھا. آپا وضو کرنے میں فاصلہ نہ ہو. وضو خود بنا ہے. جی ایک سیکنڈ. اوکے چلیے، تو ہمارا یہ پوائنٹ تھا کہ وضو خود بنائے، دوسروں کی مدد نہ لے.
یعنی بڑے تو دوسروں کی مدد نہیں لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے پیرنٹس ہم کو سکھاتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہماری ممی ہم لوگوں کو سکھاتی ہے کہ کس طرح وضو کرنا ہے. جب بھی آپ کی ممی اگر آپ کو سکھاتی ہیں تو آپ لوگ اپنی خود کی مدد سے وضو کریں. اوکے. اور پھر کیا ہے، پانی کے استعمال میں کوئی نقصان نہ ہو، یعنی بیمار نہ ہو. یعنی اگر ہمارے کہیں زخم لگا ہو اور ہم نہیں کر سکتے ہیں وضو، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمم. جیسے ہاتھ اگر جل گیا ہو یا کہیں کچھ جل گیا ہو اور پانی لگانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو، تو ہمیں وضو نہ کرے بلکہ تیمم کو انجام دے. اور اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی تیل یا اگر ہم مسا کر رہے ہیں سر کا، تو ہمارے سر میں کبھی زیادہ تیل ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری اسکن تک کے نہیں پہنچ پاتا ہے پانی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ پانی اندر تک کے پہنچنے میں پرابلم ہو. اور ہمیں انگوٹھی بھی نہیں پہننی چاہیے وضو کرتے جی وقت. ہم کیا ختیجہ، وضو کرنے کے ٹائم پہ ہمیں اگر ہماری رنگز بھی بیچ میں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وضو کرنے کے ٹائم پہ ہماری جو رنگز کافی ٹائٹ ہوتی ہے، تو ہمیں اسے اس طرح سے ہلا کے تھوڑا ہمیں پانی اندر تک کے اچھے سے پہنچانا چاہیے. اوکے. جی جی آپا. اس میں آگے جی وضو کے کتنے رولز ہیں؟ سب وضو کے شرائط 12. 13. Yes. چلیے ابھی ہمیں کوئی بتائیں گے کوئی رولز؟ آپا ہم بتائیں. ختیجہ بیٹھا کریے. اوکے. جی آپا آپ کی آواز نہیں آئی. آپ بھی ہینڈ گلوز پہن لیا کریے. اوکے. اوکے آپا. آپ کا ہاتھ دکھتا ہے نا، تو وہ نہیں دکھنا چاہیے. اوکے. چلیے آپ بتائیے ختیجہ. جی آپا. جی بتائیے. کوئی 3 بولنا، کوئی 3، صرف 3. وضو کا پانی مباح نہ ہو، یعنی غصبی نہ ہو، اور وضو کا پانی چاندی یا سونے کے برتن میں نہ ہو، اور وضو کرتے وقت پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اوکے ویری گڈ. اور کوئی؟ آپا ہم بتائیں. میں بتاؤں. جی منسا بتائیے آپ. آپا ہم بتائیں. پاک ہونا چاہیے. ابھی منسا کی بتا رہی ہے، منسا کے بعد بات کر رہے ہیں اور آنسر نہیں دینا چاہیے. اور منسا صاف ہونا چاہیے پانی. اوکے ویری گڈ. میم میں بتاؤں. جی سمجھے سر. پانی پاک ہونا چاہیے اور پانی جانے میں کہیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے وضو کرنے کے پارٹس پہ اگر کہیں زخم ہے تو ہمیں تیمم کر لینا چاہیے. اوکے. اب ہم بتائیں. تیمم کرنے کے لیے مطلب ہمیں کب تیمم کرنا چاہیے؟ جب ہم رقیہ آپ بتائیے. رقیہ. آپا اگر ہمارے ہاتھ پہ زخم ہے اور پانی ڈالنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس وقت تیمم کر سکتے ہیں. جی ویری گڈ. اور کوئی ایک پوائنٹ؟ اور کوئی؟ میں بتاؤں. آپا ہم بتائیں. بتائیں. آپا ہم بتائیں. میم میں بتاؤں.
के अभी आंसर दे दिए हैं, तो अभी आप लोग जरा शांति रखिए, और भी लोग हैं ना बच्चों क्लास में, तो हमें सबसे पूछना है। आप हम बताएं। जरा आप बताएं। आपा जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं मिल सकता वहाँ पे तयम्मुम कर लेना चाहिए, और जहाँ पर प्यास का खतरा हो उस वक्त हम तयम्मुम कर सकते हैं, और जब वक्त कम हो तभी भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। जी, ओके। ज़ैनब, वजू के लिए पानी मुबाह हो उसका क्या मतलब है? मतलब पानी पाक हो। पानी पाक हो। नहीं, मुबाह हो। मुबाह, मुबाह हमने क्या बताया मुबाह का मतलब? आपका मतलब कि वो किसी और का नहीं होना चाहिए, किसी और की परमिशन के बिना नहीं होनी चाहिए वजू। यानी कि जो बर्तन में हम जिस बर्तन में वो पानी है, वो बर्तन किसी और का हमने अगर बिना परमिशन के लिया है तो उसे मुबाह कहते हैं। ओके, वेरी गुड। आपा हम बताएं। जी, पानी में कुछ मिलावा ना हो, जैसे कि नारियल पानी या गुलाब का पानी ना हो, एकदम साफ पानी हो, और वो पानी घसबी ना हो, यानी किसी का चुराया भी नहीं हो। आपा हाँ, जी जी नहीं, आपा हम बताएं। जी शिरीन, जी शिरीन। जी, वो पानी की मिलावट का ना हो और चोरी का ना हो, जैसे गुलाब का पानी और नारियल पानी, और वो चांदी और सोने के बर्तन में ना हो। ओके, वेरी गुड। और वजू की और भी शराइत है, और पॉइंट्स बताइए, वजू के और क्या रूल्स है? हम वजू अल्लाह के लिए करते हैं। हाँ, ओके। मैं बताऊं? और वजू किसी की मदद से नहीं करना चाहिए। जी, वजू करते वक्त हमारे बालों में तेल नहीं होना चाहिए। जी, आपा जब हम वजू कर रहे होते हैं तो हम पाक होने चाहिए। जी। वजू की जो पार्ट्स है हमारे, जैसे हैंड्स है, मुंह है, वो सब भी हमारे पाक होना चाहिए। और पॉलिश, यानी अगर हमारे हाथों में देखिए नेल पॉलिश भी हो ना, तो हमें उसमें भी हमारा वजू क्या है? नेल पॉलिश हमारे हाथों में नहीं लगी है, हमारे नेल्स में नहीं लगी रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी वजू होता है। नहीं होता है। नहीं होता है, उससे भी नेल पॉलिश से भी वजू नहीं होता है। और मेहंदी भी। वजू और तयम्मुम का हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम लोग आप लोगों को मंडे के दिन मिलेंगे। कल संडे है, कल आप लोग की इंशाल्लाह आपा। इंशाल्लाह हाफिज आपा, जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह। दुआओं में आप याद रखिएगा। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।